دینی ملی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں سنیں، اس سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا کے اندر موجود بڑی تہذیبیں کون کون سی تھیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ پیدائش کے وقت دنیا کی دینی حالت۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا کہ دنیا اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ البتہ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلا گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ اور سیرت نگار مورخین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت مکہ کے اندر بعثت ہوئی، اس وقت انسانی تاریخ چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، اقتصادی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو، دنیا کے بدترین اور گھٹیا دور سے گزر رہی، خصوصاً دینی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے قریب آسمانی مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، نصرانیت تھا، جسے آج کرسچن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی کے اندر 22 اپریل کو پیدا ہوئے، یعنی ابھی 500 سال گزرے تھے، 6ٹھی صدی چل رہی تھی، اور 6 صدیوں کے اندر ہی عیسائیت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے اندر دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی، یا تو وہ دین اپنا چھوڑ چکے تھے یا چھوڑ رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، یا بس چند رسم و رواج کو لے کر کے چل رہے تھے۔ کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا دین ہی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گیا تھا، لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر بھی تحریف کر ڈالی، دین کو بدل ڈالا۔ اس سے ایک بہت ہی اہم نقطہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب دین اصلی حالت میں نہ رہ جائے تو پھر دین کے ماننے والوں کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے، اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے عیسائیت سے اندازہ لگائیں یا پچھلی دین کے ماننے والوں سے اندازہ لگائیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا اس کے تعلق سے اس بات کا بہت خصوصی اہتمام کیا کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اضافہ، کوئی ایڈیشن، دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بڑھوتری بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ دین ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے، قرآن و حدیث اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے، لیکن جو لوگ اس کے اندر ملاوٹ کریں گے، جو اس کے اندر اضافہ کریں گے، نیا کام جاری کریں گے، ایسے لوگوں کے کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ اس کی تردید کی ہے اور اس پر پابندی لگائی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر ہے،
صحابہ آپ کے حکموں پر جانکار ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور آپ سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر درس میں، ہر خطبے میں اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جہاں آپ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، شہادتین کی گواہی دیتے، قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کا تقوی، اللہ کے ڈر کی یاد دلاتے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اعلان کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت، سب سے بہتر رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا جائے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا نکالا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ کام جو بدعت ہوگا وہ کبھی اس کے اندر بھلائی نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کا سب گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے یہ پابندی لگاتے تھے، اور ایسے کام کو جو بظاہر لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی نیتیں کبھی کبھی بڑی خالص ہوتی ہیں، لیکن صرف یہی نہیں کہ اس پر ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ کے وسلم نے اسے سب سے بدترین کام قرار دیا کہ اس پر ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال مردود ہو جائیں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے لائے دین میں کوئی نیا کام نکالے گا تو اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ وہ آدمی بھی مردود ہوگا، اس کا وہ کام بھی مردود ہوگا اور وہ آدمی بھی مردود ہوگا۔ ایسے شخص کو بدعتی کہا جاتا ہے، اور بدعتی کا کوئی بھی فرض عمل یا نفل عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی برائیاں ہیں، سود خوری ہے، زناکاری ہے، قتل ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بہت سارے گناہ ایسے جو اکبر الکبائر میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وسلم بدعت کو کیا کہتے تھے؟ شر الاموری، تمام برے کاموں میں سب سے برا کام، محدثاتھا، وہ جو دین کے اندر نیا نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین بیکار ہو گیا، دین برباد ہو گیا، تو وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے دین پہ چلنے والوں کا ہوا ہے، عیسائیوں کا ہوا ہے، یہودیوں کا ہوا ہے۔ اس لیے دین کو اصلی حالت پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج 1447 سال گزرنے کے بعد، بلکہ اس میں 13 سال اور ملا لیا جائے تو 1460 سال گزرنے کے بعد بھی جہاں قرآن و حدیث موجود ہیں، اپنے اصلی حالت میں وہی قرآن و حدیث پر چلنے والے، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس کی کما حقہ دعوت دینے والے، بالکل اسی طرز پر جس طرز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ جماعت بھی موجود ہے۔ شہزاد تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو پہنچانے والے بھی، اس بات کی دعوت دینے والے بھی کہ دین کو، قرآن و حدیث کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا اور صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یہ کتنا ضروری، کیونکہ جب انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی، دین میں اضافہ کیا، بدعتیں نکالی، تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے عقائد خراب ہوئے، اللہ رب العالمین کی پہچان بھول گئے، شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اپنے منچاہے طریقے سے انہوں نے قانون بنائے، اور اس کے بعد دنیا کو فساد سے، بگاڑ سے بھر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، اور اس وقت یہ حال ہے کہ مکہ کے حالات کو دیکھ کر، وہاں کی بت پرستی اور وہاں کے شرک اور کفر اور وہاں کے جاہلی نظام کو دیکھ کر کے جب لوگ پریشان ہوتے، حق کی تلاش میں نکلتے، چلو کسی آسمانی مذہب والے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر دین کی بات سیکھتے، اس سے دین قبول کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے
زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ زید حضرت سعید کے والد سعید بن زید جو عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی، وہی سعید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کا جن سے نکاح ہوا تھا اور جن کو اسلام لانے کے جرم میں حضرت عمر نے بری طرح سے مارا پیٹا تھا، اور وہی ان کے اسلام لانے کا ذریعہ اور سبب بنا تھا. واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا. انہی سعید کے والد زید بن عمر بن نفیل کا واقعہ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3827 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے وسلم کو زمانہ انہوں نے پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھے شریک ہوئے، لیکن ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو ان کا واقعہ ہے کہ یہ ملک شام جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے عیسائیوں کے ایک عالم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنا دین بتاؤ تاکہ میں تمہارے دین کو قبول کروں، اپنا دین مجھ پر پیش کرو. تو وہ عیسائی عالم کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دین میں آپ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کی لعنت کا ایک حصہ آپ بھی نہ لیں. یہ حالت عیسائیت کی، یہ حالت تھی اس وقت کہ اللہ کے لعنت کے شکار ہو چکے تھے وہ لوگ. کیوں؟ انہوں نے دین کی حالت ایسی کر دی تھی کہ وہ اللہ کی لعنت جی رہے تھے، اور ان کے علماء جانتے تھے اس بات کو. تو کہا کہ آپ عیسائیت کو اختیار کر کے اللہ کی لعنت کا ایک حصہ آپ بھی لے لیں گے. کہا اللہ کی لعنت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ میرے اندر اتنی طاقت نہیں اللہ کی لعنت کو برداشت کروں. میں اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش لوں. تو مجھے بتاؤ دین حق کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس وقت دنیا کے اندر دین حنیف سے بہتر کوئی دین. کہا وہ کیا ہے؟ دین حنیف یعنی توحید والا دین، دین توحید جسے کہتے ہیں. وہ کون سا دین ہے؟ کس کا دین ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ وہاں سے اٹھے. دین ابراہیم کو تو مکہ والے مست کر چکے تھے. وہ خانہ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہاں 360 بت جگہ پا چکے تھے. تو دین ابراہیم کہاں پا سکتے تھے؟ چنانچہ وہ ایک یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنا دین میرے اوپر پیش کرو، مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا دین قبول کر لوں. تو وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ میرے دین میں آ کر کیا کریں گے؟ آپ میرے دین میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کے غضب کا ایک حصہ آپ بھی نہ لیں. جو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے. یہ یہود و نصارہ ہے. چنانچہ یہودی عالم کہتا ہے کہ آپ میرے دین میں آئیں گے تو آپ بھی اللہ کے غضب کا ایک حصہ لیں گے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو میں کہاں برداشت کر سکتا، میں اس سے بچنے کے لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں. تو دین حق کی تلاش میں اس لیے تو میں نکلا اور کہا کہ میں نہیں سمجھتا دین حق اگر کوئی ہے تو دین حنیف کے علاوہ ہے، دین توحید کے علاوہ ہے. کہا وہ کون سا دین ہے؟ تو کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے، اس کے سوا کسی کی بات نہیں کرتے تھے. اب یہ وہاں سے نکلے ملک شام سے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. تو یہ ان کا واقعہ موجود ہے. دوسری روایات کے اندر کہ اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنے ساتھی سے غالباً عامر نام ہے یا کچھ نام ہے، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں اگر تمہاری ملاقات ان سے ہوگی تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں ان پر ایمان لایا ہوں. اللہ کے وسلم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ زید کا کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیت اور یہودیت کا یہ حال تھا جو کہ آسمانی مذاہب کہلاتے تھے. ان کے پاس اللہ کا تصور تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، ان کے پاس آخرت کا تصور تھا، لیکن وہ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دنیا کمانے کے چکر میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی پہچان کھو دی، دین کو بدل ڈالا، آخرت کے تصور سے غافل ہو گئے اور دنیا میں صرف اپنا فخر جتانے کے لیے زندہ رہ گئے. تو یہ حال تھا آسمانی مذاہب کا.
دنیا کے اندر اس وقت بڑے مذاہب پائے جاتے تھے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ عیسائیت ایک مذہب تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک رسول تھے، لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پہلی صدی میں بگاڑ دیا۔ ان کے اندر یہ بگاڑ آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے، اللہ کے اولیاء کے تعلق سے ان کے اندر پہلے بدعقیدگی آئی کہ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، ان کے اندر الوہیت کی صفات کے قائل ہو گئے اور ان کو اپنے اور رب کے درمیان وسیلہ اور راستہ بنانے لگے، اور اس طرح سے پیر پرستی گویا کہ ان کے اندر آ گیا، اولیاء پرستی آ گئی۔ اور پھر چوتھی صدی کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ متفقہ طور پر عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ جنم لے لیا کہ اللہ تین اقانیم کا نام، اللہ، عیسیٰ اور جبریل، یہ تینوں مل کر کے ایک اللہ بنتے ہیں، ایک معبود بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ان کے اندر اختلاف ہے، جیسا کہ آپ مشہور حدیث سنتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے۔ تو ان کے اندر فرقے بہت زیادہ تھے، لیکن یہ بڑے جو متفقہ جو عقائد تھے وہ اس طرح کے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے دوسروں سے بہت ساری چیزیں، انسان کے اندر دینی جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک اہم سبب یہ ہے کہ دوسروں کی نقالی سے بھی ہوتا ہے۔ دوسروں کی کے آس پاس میں جب انسان رہتا ہے ان کی بہت ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر کے اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، کہا ایک بت کی پوجا کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے پاس معبود۔ اللہ کے وسلم کے صحابہ جو بھی نئے نئے ایمان لائے تھے فتح مکہ کے وقت، جب آپ حنین کی طرف جا رہے تھے اسی صحابہ کو لے کر کے جہاد کے لیے، تو وہ ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے جہاں زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی تلواریں لٹکا کر کے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے وسلم سے بھی مطالبہ کیا انہوں نے، وہ نئے نئے جو ابھی زمانے جاہلیت سے بھی نکلے تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک طریقے سے اسلام کو سمجھا نہیں تھا، اس جاہلیت کی چیز کو کاپی کرنے کے لیے، نقل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک بیری کے درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں۔ تو اللہ کے وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ایک معبود بنا دو ان کے پاس معبود۔ تو اس طرح سے انسان دوسروں کی مشابہت میں بھی اپنے دین کو بگاڑ لیتا ہے، اس لیے اللہ کے وسلم نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دین اسلام پر چلتے ہوئے کسی کی مشابہت اختیار کرے، کسی کو دیکھ کر کے وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین جو دین دیا ہے مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی دین کی شکل میں، اور اسی دین سے راضی، اس کے سوا کسی اور دین سے راضی نہیں۔ تو عیسائیوں کے یہاں بھی دوسروں کی مشابہت میں ان کے تیوہاروں کو بھی انہوں نے اپنا لیا۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور سورج کو بڑا دیوتا مانتے تھے، ان سورج کے دیوتا کے نام پر ایک تیوہار مناتے تھے، انہوں نے اس تیوہار کو اپنے عید میلاد المسیح کے نام دے دیا، جس کو کرسمس کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ یہ کرسمس دراصل سورج دیوتا کی عید کا تیوہار ہے، اس کی عبادت کا تیوہار ہے۔ اس طرح سے گویا کہ اپنے دین کو کیسے کیسے انہوں نے بگاڑا دوسروں کی نقالی میں۔ اس طرح سے عیسائیت شرک میں مبتلا ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتصیر الجبال ہدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔
اور باقاعدہ قبر پرستی، بت پرستی تک ان کے اندر آ گئی. یہاں تک کہ مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں مکہ کے اندر ستائے گئے اور اللہ کے وسلم کے حکم سے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو حبشہ جہاں عیسائیت کا مذہب پایا جاتا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہاں دیکھا، ایک گرجا کو دیکھا، ان کے عبادت خانے کو دیکھا، تو وہاں تصویریں دیکھی اور واپس آنے کے بعد اللہ نے بتلایا کہ میں نے وہاں ایسا ایسا دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین لوگ ہیں، ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی تصویریں یہ لوگ بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کے اندر قبر پرستی، بت پرستی، تصویر پرستی کرتے کرتے اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ دین سے بیزار ہو چکے ہیں. تو عیسائیت اللہ کے رسول کے پیدائش کے وقت اتنی بدترین صورت میں پہنچ چکی تھی. اسی طرح سے دوسرا مذہب ہے یہودیت. یہودیت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بھی جہاں اپنے دین کو اس طرح سے بگاڑا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کیا، اپنے طرف سے کتابیں لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے دنیا کمایا، وہی انہوں نے بھی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور بت پرستی ان کے اندر بھی سرایت کی ہوئی تھی، وہ نکلی نہیں، جہاں گئے وہاں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بت پرستی کو قبول کر لیا. چنانچہ جب یہ مصر سے نکلنے کے بعد دریا پار کر کے اور اس وادی سینا میں 40 سال گزار کر کے جب یہ فلسطین میں آ کر کے آباد ہوئے، بیت المقدس میں آباد ہوئے، تو دھیرے دھیرے ان کے اندر وہاں کی جو آس پاس کی قومیں موجود تھیں ان کو دیکھ کر کے ان کے اندر بت پرستی بھی آ گئی، جس سے روکنے کے لیے انبیاء نے انہیں جب دعوت دی، انہیں منع کیا، تو انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا. اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں کہ یہ لوگ جہاں شرک اور کفر کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہی اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو قرآن کریم کے بہت ساری آیتیں ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ کتنی بڑی جسارت کی بات. اللہ نے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے. قتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ان کا لکھ لیں گے. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے ہم قیامت دن کہیں گے کہ جلانے والا عذاب چکھو، جہنم کا عذاب چکھو. یہ جو انہوں نے جسارت کی، اللہ رب العالمین کو فقیر کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ ایک واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد ہیں، اور بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا، ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. حسد میں، جلن میں انہوں نے اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کی. آپ کے خلاف کبھی صحابہ کرام کو بھڑکایا، کبھی آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو چکی کا پاڑ گرا کر مارنے کی کوشش کی، کبھی آپ کے اوپر جادو کیا، کبھی زہر دینے کی کوشش کی، زہر بھی دیا. اس طرح سے کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا. اور ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور وہاں کھڑے کر انہوں نے کہا کہ اے یہود، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم پڑھتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے، ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں. وہ بھی گڑاتا ہے ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، لیکن ہم بے نیاز ہیں، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت نہیں. اس طرح سے اس موقع پہ انہوں نے کہا.
بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اسے اور کہا کہ اگر تمہارے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا تو آج میں تمہیں اس جرم پر قتل کر دیتا، لیکن چونکہ معاہدہ ہے ہم اس کا پس و لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ یہودی اللہ کے کے پاس گیا اور شکایت کی کہ دیکھیں آپ کے ساتھی نے ہمیں تھپڑ مارا ہے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ رسول کہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ایسی بات کی تھی، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ رب القرآن کریم کے اندر آیت نازل کی، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو اس نے کہا ہم اسے لکھ لیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، دھمکی ہے، تمہاری اس بات کو ہم نوٹ کر لیں گے، لکھ لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلت ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کہ مالداروں کو حکم دیتا ہے کہ غریبوں پر فقیروں پر خرچ کرو، تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود خرچ نہیں کر سکتا، اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی کنجوس ہے، دنیا پرست ہیں، دنیا کمانے کے لیے یہ سود خوری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ بدبخت ہیں یہودی۔ اللہ رب العالمین نے اس گستاخی کا جواب دیا۔ تو اس طرح سے یہودیت تو ایک طرح سے متکبر، اور ان کے اندر تکبر آ گیا تھا، متکبر قوم تھی، غرور میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، اور دنیا سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے اس طرح سے ذلیل کیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی، انہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا، اس لیے انہیں کہیں پناہ بھی نہیں ملتی، کہیں اس کے سہارے جا کر کے آباد ہے، کہیں اس کے سہارے دنیا کے اندر بکھر گئے تھے، انہیں ان کے ملک سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد آج تک یہ بھٹکتے رہے، اب جا کر کے کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی وہاں آباد ہونے کی۔ اور ان کا کیا حشر ہوا اس سے پہلے یہود کی تاریخ میں بیان کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کبھی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے وقت راعینا کہہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، کبھی سلام کی آڑ میں السلام علیکم کہہ کر آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو مختلف انداز میں آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور ان کے اندر یہ جرم تھا کہ یہ حق کو چھپاتے تھے، یہ حق اور باطل کو گڑ کرتے تھے، یہ فرقہ واریت پھیلاتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے یہ سود پر لوگوں کو قرض دے کر کے کماتے تھے۔ گویا کہ مال کمانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اور مشغلہ تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رشوت خوری بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، منافقت پائی جاتی تھی، چاپلوسی مفاد پرستی کے ماہر تھے یہ لوگ، اور ان کے پاس جو علم تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح سے حسد اور کینہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی حسد اور کینہ نے انہیں اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانے سے بھی باز رکھا کہ اللہ علیہ وسلم کو پہچانا انہوں نے۔ چنانچہ اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک یہودی ہوئے بن اخطب کی بیٹی ہیں، وہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا ہوئے بن اخطب اور میرے والد ہوئے بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر، یہ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی باہر سے آئے تو خاص کر میرے چچا بچوں کو دیکھتے کھیلتے ہوئے تو سب سے پہلے مجھے اٹھاتے تھے، اتنا مجھے چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ میں آئے ہیں اور ابھی قباء کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں صبح صبح گئے، قباء پہنچ گئے۔ ہوئے بن اخطب اور ابو یاسر دونوں صبح صبح قباء پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا، پورا دن گزارا، پورا جائزہ لیا، معلوم کیا، یہاں تک کہ رات شروع ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ لوٹے وہاں سے، اور کہتے اتنی
جب یہ لوگ آئے میری طرف تو تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ آئے، بالکل نڈھال تھے. یعنی جلن اور حسد سے آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ ان کی حالت تھی، گویا کہ پست تھے. ایسی حالت میں اتنے پست تھے کہ میں ان کی طرف خود ہو کر کے دوڑ لگائی. وہ آتے تھے تو مجھے اٹھاتے تھے، لیکن آج میں نے خود ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن مجھے انہوں نے نظر انداز کر دیا، مجھے گود میں نہیں اٹھایا اور دونوں گھر میں چلے گئے. میں نے ان کی باتیں سنی کہ میرے چچا میرے والد سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں وہی ہے. کہا آپ کو یقین ہے؟ کہا ہاں بالکل یقین ہے، وہی نبی. تو کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ دانت پیس کر غصے سے اس نے کہا کہ دشمنی ہی نبھانا جب تک زندہ رہیں گے. یہ ان کے حسد کا عالم تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ یہی نہیں کہ ایمان نہیں لائے حسد کی بنا پر کہ یہ نبی آخری نبی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے، حالانکہ اس نبی کے بڑے منتظر تھے، اس نبی کے بڑے منتظر تھے. لیکن نبی جب ان کے اندر نہیں آئے، بنی اسماعیل کے اندر آ گئے، تو حسد کی بنا پر ایمان نہیں لائے، بلکہ پورا زور لگا دیا، پوری کوشش لگا دی کہ کوئی بھی ایمان نہ لانے پائے. اور جو ایمان لاتے تھے ان کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اپنے لوگوں کو طرح طرح کی پٹی پڑھاتے ہوئے کہتے کہ جاؤ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور ان کے اندر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرو، اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ، تاکہ ان کے اندر اپنے دین کے تعلق سے شبہ پیدا ہو جائے اور وہ دین میں پکے نہ رہ جائیں. اس طرح سے بہت سارے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے. اور یہ بہتان باز میں قوم تھے، بڑے جھوٹے لوگ تھے. چنانچہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جا کر کے کچھ سوالات کیے، آپ کی تعلیمات کا جائزہ لیا. اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، سچے نبی ہے. تو انہوں نے ایمان لانے سے پہلے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے وسلم میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، لیکن یہود بڑی بہتان باز قوم ہے، بڑے جھوٹے لوگ ہیں. میں آپ کے پاس چھپ جاتا ہوں اور آپ یہود کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے رائے پوچھیں. چنانچہ اللہ نے ایسا ہی کیا. وہ گھر میں چھپ گئے اور جب یہودیوں کو بلوایا گیا، یہودی آئے، اللہ نے ان سے پوچھا تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے شریف انسان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، بڑی تعریفیں کی، ایسے ہے ویسے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اتنے میں عبداللہ بن سلام جو پیچھے سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اتنا سننا تھا کہ یہود بفر گئے اور چلانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین باپ کا بیٹا ہے، اور انہیں برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. یہ ان کی حالت تھی. تو یہودیت بھی اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو چکی تھی، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب تھی. ایک دور میں اللہ رب العالمین نے انہیں سب سے زیادہ تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرما رکھی تھی. اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے نسل کے لوگ دین پر قائم رہیں گے تب تک میں انہیں زمین اقتدار دوں گا، میں ان کی مدد کروں گا، ان کا ہر وقت سپورٹ کروں گا. اور اللہ رب العالمین نے کیا بھرپور. مصر کے اندر جو ان کی بری حالت سے اللہ رب العالمین نے نکالا اور طرح طرح کے وہاں معجزے دکھائے، ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل کیا، ان کے لیے بادل کا سائبان کیا، ان کے لیے پتھر سے اللہ رب العالمین جسمے جاری کیے، اور بہت کچھ انعامات کیے. بہت سارے مواقع پر اللہ نے سپورٹ کیا. لیکن یہ اپنے بدبختی کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے، شریعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور دوسری قوموں کی طرح یہ شرک و بت پرستی میں ڈوب جانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں غضب کا شکار کیا. تو یہ یہودیت کا یہ حال تھا. اسی طرح سے دنیا کے اندر ایک اور مذہب پایا جاتا تھا، مجوسیت. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ حج کے اندر، آیت نمبر 17 کے اندر. سورہ حج کی آیت نمبر 17 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے وہاں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، یہود کا، نصارہ کا، مجوس کا، سابی کا. تو مجوس یہ آتش پرست تھے،
یہ مظاہر پرست تھے، اور اس میں یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، اور ان میں سر فہرست سب سے بڑا معبود ان کا جو تھا وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے ایشیا سے ایک قوم آریہ نام کی نکلی، کچھ جا کر کے ایران کے اندر آباد ہو گئے، کچھ ہندوستان چلے آئے اور کچھ یورپ کی طرف چلے گئے۔ تو جو ایران کے اندر رہے وہ مجوسی کہلائے، اور اس کا نام فارسی، اور یہاں ہندوستان کے اندر جو لوگ آئے ان کو پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جہاں ایک طرف مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، چاند سورج ستاروں کی، آگ کی پرستش کرتے تھے، وہی ان کے اندر ایک شخص نے، اس سے پہلے میں نے دنیا کے اندر بڑی تہذیبوں کے عنوان سے بتلایا تھا کہ ایران کی جو تہذیب تھی اس کے اندر مزدک نام کا ایک شخص نکلا تھا، اس کے کہنے پر انہوں نے ہر چیز کو حلال اور جائز کر لیا تھا اپنے لیے، جس کے بنا پر یہ اپنے بہن سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ مجوسی کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن ان کی عبادت صرف ان کے اپنے عبادت خانے میں ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں بالکل ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، بالکل یہ آزاد، جو چاہے وہ کریں۔ ہاں، ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ آگ کو ہمیشہ روشن رکھیں اور آگ کو کبھی بجھنے نہ دیں، عبادت خانے میں آگ کو کبھی بجھنے نہ دیں، اور دن میں 4 مرتبہ یہ سورج کی پوجا کریں۔ اور مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک جنیو، ایک دھاگا ہوتا مقدس جو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، وہ سوتے وقت، جاگتے وقت، نہاتے وقت وہ دھاگا اپنے اندر لٹکا کے رکھیں۔ جب سونے کے لیے جائیں تو لٹکا لیں، سو کر اٹھنے سے پہلا کام یہ کریں کہ دھاگا لٹکا، وہ جنیو لٹکا لیں، جب یہ نہانے کے لیے جائیں تو بھی وہ کریں۔ اس طرح سے جنیو لٹکانا ان کے مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے کھاتے وقت، چھینکتے وقت، بال کٹاتے، ناخن کٹاتے وقت، قضاء حاجت کے وقت مخصوص دعاؤں کا، اور چراغ جلاتے وقت مخصوص دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف مذہبی رہنما، عوام کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آگ اور پانی کو یہ لوگ اکٹھا نہیں ہونے دیتے، دونوں ان کے یہاں مقدس۔ اسی طرح سے کوئی دھات اس کو زنگ آلود نہیں ہونے دیتے، دھات ان کے یہاں مقدس ہے، جیسے پیتل وغیرہ دیگر دھات جو ہے اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اسی لیے مجوسی یہ اپنے مردوں کو بھی زمین میں دفن نہیں کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں پھینکتے ہیں، یہ اس کو مقدس مانتے ہیں۔ زمین میں نہیں دفنائیں گے، آگ میں نہیں جلائیں گے، اور دریا میں بھی نہیں پھینکتے ہیں، بلکہ ایک مقام ہوتا ہے جس کو خاموشی کی جگہ کہتے ہیں، وہاں لے جا کر اپنی لاش کو یہ لوگ رکھ دیتے ہیں اور پرندے آ کر کے کھا لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا جس طرح سے وہ ٹاٹا کمپنی کا مالک جس کا انتقال ہوا مجوسی تھا، پارسی تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اسی طرح سے ایک دور میں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500-600 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے اندر ایک شخص، مذہبی شخص کھڑا ہوا، زرتش، جس کے بارے میں یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس نے توحید کی دعوت دی، لیکن اس کے دور کے اندر ہی لوگ پھر دھیرے دھیرے بدعقیدگی کا شکار ہو گئے۔ بعض لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں، کوئی مذہبی رہنما تھا جس نے انہیں، چونکہ سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی پہل بنیادی طور پر، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، اس نے ان کی اصلاح کی، آگ کی پوجا سے روکا، تو جو لوگوں نے مخالفت کی مدت پر رہ گئے اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے، اس کا ساتھ دیا، وہ زرتشت کہلائے۔ لیکن پھر آگے چل کر 200-250 سال کے بعد ان کے اندر جن گمراہی پیدا ہوئی اور انہوں نے 2 خدا بنا لیے، ایک اچھائی کا، نور کا خدا جس کو یزدہ کہتے ہیں، دوسرا شر کا، برائی کا خدا جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ تو یہ مجوسیت کا یہ حال تھا۔ اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 250 سال پہلے ان کی حالت تھی
تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پھر اس کے بعد 36 جو اللہ علیہ وسلم آئے تو اور زیادہ یہ لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے ترقی کر چکے تھے. تو اس طرح سے مجوسیت بھی گویا کہ ایک گمراہ مذہب تھا. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی کچھ مذاہب پائے جاتے تھے. یہاں برہمنیت جسے کہتے ہیں کہ آریہ قوم جو وہاں سے ہندوستان آئی, انہوں نے برہمنیت کا روپ دھارا اور یہاں بھی آ کر کے پھر دھیرے دھیرے یہاں کے اصل دھرم کا اور مذہب کا نام ہندو رکھا اور اس طرح سے یہاں پھیلایا. اور اس سے پھر بہت سارے رہنما بھی نکلے. انہی میں سے ایک ہیں بدھ, گوتم بدھ, جو نیپال, موجودہ جو نیپال ہے اس کے اندر کپل وستو میں ایک, اس سے پہلے ہندوستان جو تھا, بھارت جو تھا وہ پورا تھا, نیپال وغیرہ لے کر کے تھا. تو کپل وستو کا ایک راجا تھا, اس کے بیٹے جن کا نام سدھارتھ تھا اور گوتم ان کا لقب, ان کا سرنیم تھا, اور بدھ کہتے ہیں عالم کو. تو یہ جب راجا کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس وقت کے نظامیوں نے یہ پیشن گوئی کی اور کہا راجا سے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ بادشاہت نہیں چلائے گا بلکہ یہ سادھو بن جائے گا. تو بادشاہ نے انہیں دنیا سے الگ رکھ کر کے, دنیا سے کاٹ کر کے اپنے شاہی محل کے اندر ہی نہیں رکھا اور دنیا کے تمام ہنر انہیں سکھائے اور انہیں اس قابل بنایا کہ آگے چل کر کے حکومت سنبھالیں. یہاں تک کہ 18 سال کے ہو گئے جب ان کی شادی کر دی, اور شادی کرنے کے بعد ان کا بیٹا بھی ہوا. پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے جب مالک ہو گئے تو یہ باہر نکلے, اور باہر نکلے تو انہوں نے جب دنیا دیکھی تو کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت پریشان نظر آ رہا ہے. تو کہا کہ یہ پریشان کیوں ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے بتایا, ان کا جو خاص شاگرد تھا ان کے ساتھ جو رہتا تھا جس کا نام نندا بتایا جاتا ہے, اس نے کہا کہ یہ بوڑھا ہو گیا اس لیے, کمزور ہو گیا اس لیے پریشان حال ہے. پھر اور آگے گئے دیکھا تو ایک فقیر انسان سے ملاقات ہوئی. کہا یہ کیوں پریشان ہے؟ کہا اس کے پاس مال نہیں ہے, یہ فقیر ہے اس لیے پریشان حال ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں. کہا اسے کیا ہوگا, اسے کیوں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ مر گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا اس لیے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو انہیں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا میں بڑی پریشانیاں ہیں, میں جس طرح سے شاہی محل میں عیاشی زندگی گزار رہا تھا ایسی دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بڑی پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہیے. چنانچہ وہ راج پاٹ چھوڑ کر کے حق کی تلاش میں نکل گئے اور بھٹکتے رہے, یہاں تک کہ پھر انہیں کچھ باتوں کا الہام ہوا یا کچھ باتیں انہوں نے سیکھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے, کیونکہ انہوں نے جو ان کے اندر الہام ہوا اور حق بات انہوں نے بتائی, انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی, ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. اور توحید کی دعوت دینے والا نبی ہوتا ہے, اس لیے انہیں بعض لوگوں نے نبی مانا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاں چونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں, کوئی شریعت نہیں, یا اس طرح سے آخرت کوئی تصور نہیں, اس لیے نبی نہیں تھے بلکہ ایسے ہی ایک سادھو تھے. اور ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں, جو سادھو ہوتے ہیں, انہیں خاص بھکشو کہا جاتا ہے. ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام نہ کرے, ان کے مذہبی رہنما کوئی کام نہ کرے, بلکہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو یہ بھیک مانگ کر کے کھائے. اس لیے بھکشو کوئی کام نہیں کرتے. اور ان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, جو چین, جاپان, کوریا وغیرہ کے اندر, تبت اور تھائی لینڈ وغیرہ کے اندر ان کی بڑی تعداد. اور دنیا کے آج بڑے مذاہب میں گوتم بدھ کا مذہب تصور کیا جاتا ہے, لیکن ان کے ہاں بھی بت پرستی پائی جاتی ہے. اور یہ جہاں بھی رہتے بستے ہیں وہاں گوتم بدھ کا مجسمہ بنا لیتے ہیں, ان کی تصویر بنا لیتے ہیں, انہیں کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر دوسرے جو مذاہب تھے سب کا حال تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اندر کتنے زیادہ بتوں کی پوجا ہے اور کس طرح سے مظاہر قدرت کی پرستش ہوتی ہے. یہاں تک کہ انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کی بھی, یہاں تک کہ سانپ اور چوہے اور دیگر جانوروں کی پوجا ہوتی ہے, زمین کی پوجا ہوتی ہے, سورج چاند کی پوجا ہوتی ہے, اور نہ جانے کتنے معبود ہیں. یہاں تک کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ حالت تھی دنیا کی دینی, جیسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر کے اور ایک مکمل نظام زندگی دے کر کے جو رحمت سے بھری ہوئی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اللہ رب العالمین نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے
اپنے ایک خطبے میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2865، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں میں کھڑے ہوئے خطبہ دیا، اس نے فرمایا الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، کہا لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج ابھی اس وقت اللہ نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے میں تمہیں اس کی تعلیم دوں۔ تو سنو، کل مال نحلتہ عبدا حلال، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال کیا ہے، اسے حلال مال دیا ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے اپنے سارے بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی بات کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان کے پاس شیطان آتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جو آسمانی مذاہب ہوں یا دیگر لوگ ہوں جو مظاہر قدرت کی پرستش کرتے ہیں یا جس طرح سے شرک مبتلا ہوتے ہیں، یہ دراصل سب کے سب شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ان يدعون الا شیطانا مریدا، اور بہت ساری آیات ہیں اس طرح سے کہ یہ صرف شیطان کو پکارتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ شرک کی دعوت دینا، یہ توحید کی دعوت دینا جہاں انبیاء کا مشن تھا، وہیں شرک کی دعوت دینا یہ شیطان کا مشن تھا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگا کر کے بیان کرنا، اور فحاشی کی، بے حیائی کی تعلیم دینا، یہ شیاطین کا مشن تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتے ہیں، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو یہ حرام کر دیتے ہیں، شیطان ان کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ شیاطین انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، ان چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ شیاطین ہی لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں کی طرف دیکھا، صرف مکہ کی یا مدینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں کی طرف دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، تو اللہ نے عرب کو، عجم کو، سب کو ناپسند کیا، یعنی سب گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، سب اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے تھے، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سوائے اہل کتاب کے چند لوگوں کو، یعنی ایسے علماء جو حق پہچانتے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ عیسائیوں کا عالم حق کو پہچانتا تھا، تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اللہ کے دین کو پہچانتے تھے لیکن ان کے دل کی جرأت نہیں تھی کہ حق بات بول سکے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھلائی ہیں اور اس کا حکم دیا کہ میں تمہیں بتلاؤں۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کی دینی حالت جو تھی اس وقت آپ نے دیکھا، اور اس کے اندر بگاڑ کے کچھ اسباب کو بھی میں نے ذکر کیا۔ جہاں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے ہم اس کی اہمیت کو جانیں، اور اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا، اللہ رب العالمین نے اس کو کما کو اب تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ باقی کیسے رہے گا، یہ بگڑتا کب ہے، اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3834 کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کا نام زینب بنت مہاجر ہے، وہ بات نہیں کر رہی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، تو کہا کہ یہ زینب بنت مہاجر، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ حج کرے گی، بات نہیں کرے گی، تو کہا اس سے کہو کہ بات کرے۔ یہ سب طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہیں ہے، ایسی کوئی تعلیم اللہ رسول نے نہیں دی ہے کہ آپ خاموش ہو کر حج کریں اور بات نہ کریں، تو جاہلیت کے طریقے کو چھوڑ دو اور اسلام کے طریقے پر چلو۔ چنانچہ عورت بات کرنے لگی، اس نے جب بات کی تو بہت سارے سوالات کیے، پوچھا آپ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، تو نے اس کے سوال کے جواب دیے اور فرمایا کہ اس بہت سوال کرتی ہے، اور سیدھا پوائنٹ پر آگے اور کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو پھر اس نے سوال پوچھا اور کہا کہ ما بقاؤنا علی ھذا الامر الصالح،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا دین دیا ہے، یہ محبوب دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ کب تک باقی رہے گا اصلی حالت میں؟ اس کے برکات جو ہیں کب تک باقی رہیں گے؟ الذی جاء اللہ بہ بعد الجاہلیہ، جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ایک دین اسلام ہمارے پاس لایا ہے اور دیا ہے، یہ کب تک باقی رہے گا؟ قال ابو بکر، تو ابو بکر نے فرمایا بقاؤکم علیہ ما استقامت بکم ائمتکم، کہا یہ تم پر اس وقت باقی رہے گا جب تک تمہارے ائمہ درست رہیں گے۔ قالت وما الائمہ، اس نے کہا ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ تو کچھ دنوں نے کہا کہ اما کان لقومک رؤوس واشراف یامرونہم فیطیعونہم، کیا تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے سردار ہوتے ہیں، ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے شرفاء اور عہدیدار لوگ ہوتے ہیں کہ جب یامرونہم فیطیعونہم، جب وہ کسی بات کو لوگوں کو حکم دے تو لوگ ان کی بات مانتے ہیں؟ قال بلا، قالت بلا، تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہوتا ہے، ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ایسے بڑے لوگ جن کی بات لوگ مانتے ہیں۔ قال فہم اولئک علی الناس، یہی لوگوں کے ائمہ ہیں، یہی لوگوں کے سردار ہیں، یہی حکمراں ہیں، یہ جب تک درست رہیں گے تب تک دین تمہارا درست رہے گا، یہ بگڑے گا تو دین بھی بگڑ جائے گا۔ تو جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب رائے ہیں، جو صاحب امر ہیں، جو جن کی معاشرے کے اندر چلتی ہے، ان کا سدھرنا، اسلام پر قائم رہنا اسلام کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور ان کے بگاڑ سے پورا معاشرہ بگڑتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کی نقالی کرتے ہیں۔ آج ایک چھوٹی مثال دوں کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ شادی بیاہ وغیرہ میں اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، بڑی فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اور دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں، سارے ارمان پورے کر لیتے ہیں۔ وہی ایک چھوٹا آدمی، غریب آدمی، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اسلام حکم بھی نہیں دیتا ہے، کبھی اس کی انہیں تعلیم بھی نہیں دی جاتی ہے، کبھی خطبے میں 10 انہیں کہا بھی نہیں جاتا ہے کہ آپ شادی میں یہ رسمیں پوری کرو، اتنا خرچ ہونا چاہیے، بلکہ اسی بات کی انہیں رغبت دی جاتی ہے کہ سب سے بابرکت نکاح ہو جس میں کم خرچ ہو۔ لیکن چونکہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، اشراف لوگ کر رہے ہیں، سردار لوگ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی نقالی میں، ان کے اتباع میں، ان کی پیروی میں یہ چھوٹے لوگ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طاقت مطابق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں قرض لینا پڑے، چاہے گھر بیچنا پڑے، چاہے جائیداد بیچنی پڑے، لیکن وہ رسمیں وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے، بہت بڑا سبب ہوتا ہے اور وجہ ہوتی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو اشراف ہیں، جو رؤوس ائمہ ہیں، جو بگڑ جاتے ہیں تو عوام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم سب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کے ذریعے سے جو محبوب پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے سے پہلے قوموں سے درس اور عبرت لینے کی، سبق لینے کی توفیق فرمائے کہ ہم ان کے جیسے اپنے دین سے برگشتہ ہو کر، بیگانہ ہو کر کے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے شکار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر مرتے دم تک قائم رکھے اور صحیح معنوں میں اللہ کا شکر گزار بنائے، اس دین پر چلنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔